وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الممتحنہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی سورت ہے اور فتح مکہ سے بالکل پہلے نازل ہوئی تھی۔ ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، بدری صحابی تھے، بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا تھا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1.5 برس کے اندر مشرکین کی طرف سے مخالفت ہوئی اور یہ صلح ختم ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا فیصلہ فرمایا مکے والوں کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑا پوشیدہ رکھا تھا، لیکن ان صحابی حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں یہ بات آ گئی تھی۔ بخاری شریف یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر کسی خاتون کے ذریعے سے روانہ کیا مشرکین مکہ کے خلاف، صرف اس نیت کے ساتھ کہ یہ قریش کے قبیلے میں سے نہیں تھے، تو انہوں نے چاہا تھا کہ مشرکین کی کوئی ہمدردی حاصل ہو جائے، تو جو ان کے رشتہ دار وہاں مکے میں ہیں ان کو ان کی سپورٹ مل جائے گی، اور کوئی بدنیت معاذ اللہ ان کے دل میں نہیں تھی۔ انہوں نے بعد میں عرض بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول، مجھے تو یقین تھا کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، میں نے بس یہ چاہا تھا کہ میرے گھر والوں کو کچھ سپورٹ مل جائے۔ تو یہ خط بہرحال پکڑا گیا، راستے میں اس عورت کو گرفتار کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تھے، اور پھر ان صحابی یعنی حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا گیا۔ انہوں نے آگے صاف صاف اقرار کر لیا مجھ سے خطا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ان کے خلاف اقدام کیجئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شرکت کی تھی، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے بدر والوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو۔ تو یہ ان کی عظمت بھی تھی، ایک خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ تو عنوان اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے نافرمانوں کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جو دین کا کام کرنے چلے تو ان کی محبتیں پھر اللہ سے اور اللہ کے نیک بندوں سے ہی ہو سکتی ہیں، اللہ کے دشمنوں اور باغیوں اور نافرمانوں سے نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تمہارے پاس جو حق آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں نکالتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے، اگر یہ تمہارے پیش نظر ہے تو پھر ان دشمنوں سے دوستی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف پوشیدہ طور پر دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کہ تم میں سے یہ کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تمہیں پائیں یعنی تم پر انہیں دسترس مل جائے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تم پر کھولیں برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں، تاکہ تمہارے خلاف دست درازیاں کریں یہ لوگ۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن۔ ابھی اللہ کی شان بے نیازی ہے، مال اور اولاد یا گھر والوں کی فکر ہے،
یہ اللہ کے مقابلے میں تمہیں نہیں بچا سکیں گے، تو ان کے مقابلے میں اللہ کو اور اس کے دین کو ترجیح دو۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کے ماننے والے اور اس کے دین کے لیے محنت کرنے والے، ان کی دوستیاں اللہ کے دشمنوں سے نہیں ہو سکتی، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں بہترین اسوہ موجود ہے، اور وہ کہ جو ان کے ساتھ تھے، یعنی ان کے نقش قدم پر تمہیں بھی چلنا چاہیے ایمان کے تقاضوں کے تحت۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا ہے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ یہی دو قومی نظریہ ہے ہمارا دنیا کی دیگر اقوام سے، مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، اس کی کتاب کو ماننے والے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے، اس کے دین کے ماننے والے ہیں، ہم ایک جماعت ہیں۔ اللہ ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کا انکار کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آئے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ الا قول ابراہیم لابی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے کہنا، لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا آپ کے لیے، اور اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اول انہوں نے دعا کی تھی، لیکن سورہ التوبہ آیت نمبر 114 میں تفصیل آ چکی ہے، جب باپ شرک پر ہی اڑا رہا تو اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا ترک کر دیا تھا۔ اب ان کی بہترین دعا کا ذکر آ رہا ہے، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یعنی کافر کہیں ہم پر غالب نہ آ جائیں تو ہم دین سے کہیں نہ ہٹ جائیں، یا یہ اگر غالب آ جائیں، ان کو طاقت مل جائے تو یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھنا شروع نہ کر دیں۔ اے اللہ ایسا معاملہ نہ فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اہل ایمان۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امید رکھتا ہو اللہ کی اور آخرت کی، یعنی اللہ سے ملاقات اور آخرت کی پیشی کی امید رکھتا ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو روگردانی کرے پھر جائے اللہ کی اطاعت سے، آخرت کو فراموش کر دے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آپ سے آپ حمید ہے، تمام تعریفیں اس کی ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اب دوسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا۔ اللہ کا وعدہ بیان ہوا کہ اللہ ان رشتہ داروں سے تمہیں ملا دے گا جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، مکہ فتح ہوگا اور یہ تمام لوگ اسلام لے آئیں گے۔ مزید یہ کہ کفار کے بارے میں کچھ ہدایات عطا کی گئی ہیں، اور کچھ عورتوں کا معاملہ اس سورہ مبارکہ کی اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھیں، ان کے مسئلے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا فرما دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو۔ واللہ قدیر، اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ابھی امتحان ہوگا، مکے والوں کے خلاف تمہیں اقدام کرنا ہے، لیکن اللہ چاہے تو تمہارے ان کے درمیان محبت پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اقدام کیا مسلمانوں نے ان کے خلاف سن 8 ہجری میں، لیکن سارے عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے اور یہ سارے رشتہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ، آزماتا ہے وہ بندے کو، لیکن اس کے بعد اس کی چاہت کے مطابق بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہی صحابہ اب تک رکے ہوئے تھے، بلکہ اقدام کرنے کے لیے تیار ہے مشرکین مکہ کے خلاف، انہی رشتہ داروں کو جن کے خلاف یہ گئے تھے اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ اب بڑی اہم ہدایات آ رہی ہیں کہ مسلمان کن کفار کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں اور کن کے خلاف نہیں کر سکتے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ ان لوگوں سے جو دین کے بارے میں تم سے نہیں لڑے اور انہوں نے تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے،
ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایسے غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے، کوئی سازش نہیں کر رہے، ان سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ مشرکہ ہیں، بعد میں ایمان لے آئی تھیں، کیا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور کرو۔ تو حسن سلوک منع نہیں ہے ان کے ساتھ کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کرتے، ہاں دلی دوستیاں مسلمانوں کے صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کن کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے کہ جو لوگ تم سے دین کے بارے میں لڑیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے میں نکالنے والوں کی مدد کی، أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں کرو۔ یہ تو ایڈوار ہے تمہارے ساتھ جو سازشیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پہ وہ دوستیوں کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد خواتین کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری میں ہوئی، اس میں ایک بات طے ہوئی تھی کہ اگر مکے سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینے والوں کے پاس آ جائے گا، مسلمانوں کے پاس، تو اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن مدینے سے کوئی آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ ون سائیڈ یہ شرط تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ اب کچھ مسئلہ پیش آ گیا خواتین کے حوالے سے، اہل ایمان میں سے خواتین تھیں جو مکے سے ادھر آ گئی مدینہ، تو ان کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ نہیں، اگر وہ ایمان والی عورتیں ہیں تو ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہوا تھا اس میں رجال کے الفاظ تھے کہ کوئی مرد اگر آ جائے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا، تو قرآن نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ تو مومن عورتیں جو آ رہی تھیں مکے سے، ان کو واپس نہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے ان آیات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مومن مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان کر لو۔ ایسے تو نہیں کہ کوئی جھوٹ موٹ کی خواتین آ گئی ہیں جھوٹ موٹ ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے، یا کوئی جاسوسی وغیرہ کا معاملہ تو نہیں، تو امتحان لے لو ان کا۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، اصل تو اللہ ہی کے علم حقیقت ہے، لیکن ظاہری اسباب کے تحت تم ان کا ایمان چیک کر لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم جان لو کہ وہ مومنہ ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ یہ خواتین ان کے لیے جائز نہیں جو مومن ہیں، ایک مومن عورت کا کافر سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کافر کے نکاح میں تھی بھی تو وہ نکاح ہی ختم ہو گیا اس کے ایمان کی بدولت۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ خواتین حلال نہیں ان کافر مردوں کے لیے، اور نہ وہ کافر مرد حلال ہیں ان خواتین کے لیے جو مؤمنہ ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اور تم ان کافر شوہروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا۔ اب دیکھیے کیونکہ ایک معاہدہ تھا وہاں مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ، اس کی پاسداری ضروری تھی۔ یہاں بڑی خوبصورت تعلیمات آ رہی، اور اسلام کا بڑا خوبصورت مزاج ہے جو اس مقام پر بیان ہو رہا ہے۔ معاہدہ ہے تو فرمایا کہ انصاف کے ساتھ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو عورتیں آ گئی ہیں ان کے شوہروں نے کچھ مال خرچ کیا تھا تو اے مسلمانوں اب جو تم ان سے نکاح کرو گے ان شوہروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو۔ یہ ہے برابری کی بات، انصاف کی بات جو قرآن حکم دے رہا ہے، لیکن صرف معاہدے کی وجہ سے یہ معاملہ تھا، خاص معاملہ تھا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان مہاجر عورتوں سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو۔ مراد یہ کہ یہ جن کافروں کے پاس تھیں، کیونکہ اب یہ ایمان والے خواتین ہیں، ان کا نکاح ختم ہو گیا ان کافروں سے، تو مسلمان جو ہیں مدینے میں وہ ان مومن خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں اور مہر ادا کریں ان کا۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور تم کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو۔ مراد ہے مشرک عورتیں، کیونکہ اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، جائز ہے، لیکن مشرکہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو جو مشرک خواتین مسلمانوں کے نکاح میں تھی کہا کہ ان کو چھوڑو، وہ تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو تم نے خرچ کیا وہ تم مانگ لو، انہیں طلاق دے کے فارغ کرو، اور جہاں یہ جا رہی ہیں وہاں سے تم پیسہ مانگو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا، تو یہ برابری کا معاملہ ہو جائے گا۔ ادھر سے خواتین ادھر جائیں گی جو مشرکہ ہوں گی، اور وہاں سے خواتین جو مؤمنات ہیں وہ ادھر آئیں گی، تو یہ برابری کا معاملہ کرنا ہوگا پیسے لوٹا کر۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ بات ذرا دشوار ہے، اسے کہا اللہ کا حکم ہے۔
یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَادَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر کفار کی طرف رہ جانے سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، فَعَاقَبْتُمْ، تو تم بدلہ لو، یہ مالی لین دین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، پس جن کی عورتیں جاتی رہیں یعنی مسلمان، ان کو دو اس قدر جتنا انہوں نے خرچ کیا مسلمان مردوں نے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ مالی معاملات کو برابر کرنے کا حکم دیا گیا۔ کافروں کی عورتوں کا مہر جو مسلمانوں کو ان کفار کو ادا کرنا ہے وہ روک لیا جائے اس حد تک کہ ان مسلمانوں کو دیا جائے کہ جن کی خواتین یہاں سے چلی گئی ہیں کفار کی طرف اور کفار پیسے واپس نہیں کر رہے، اتنا مال روک لیا جائے گا۔ یہ برابری کا حکم قرآن حکیم نے دیا اس مقام پر۔ اب اس کے بعد خواتین کی بیعت کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی بیعت لیا کرتے تھے، اور مخصوص الفاظ جو بیعت کے تھے خواتین کے وہ قرآن میں نقل کیے گئے ہیں۔ ہمارے دین میں جماعت سازی کے لیے بیعت ہی کا سلسلہ ہے جو قرآن، سنت رسول، احادیث مبارکہ، خلفائے راشدین کی سنت اور پوری امت کے مجموعی عمل سے ثابت ہے۔ ایک امیر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ قرآن میں 4 دفعہ بیعت کا لفظ آیا، سورہ التوبہ آیت نمبر 111، سورۃ الفتح آیت نمبر 10 اور 18، اور اب سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ تو بیعت کی بنیاد پر جماعت بنتی ہے اسلامی نظم جماعت کے اندر۔ یہ واحد بنیاد ہے جو پوری 1400 برس کی تاریخ میں ہمارے پاس ہے۔ ایک امیر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے بیعت نہیں کی تھی کسی امیر کے ہاتھ پر، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو اللہ ہمیں اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ اب آگے کئی اعمال کا ذکر ہے، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، اور نہ وہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ بہتان لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو، یعنی اپنے شوہر کی اولاد کو یا کسی اور کی اولاد کو ایک دوسرے کی طرح منسوب نہیں کریں گی، یعنی جس کی اولاد ہے اسی کا بیان کریں گی کہ ہاں یہ فلاں مرد کی اولاد ہے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی نیک کاموں میں، فَبَايِعْهُنَّ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لے لیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے۔ یہاں فرمایا کہ اے نبی نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نافرمانی کا حکم دیں، معاذ اللہ۔ یہ امت کے لیے نمونہ تھا۔ آپ نے بھی بیعت اس لیے لی، جماعت اس لیے بنائی تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ رہے۔ اب کوئی بھی جماعت ہو جس کا امیر ہوگا اس کی بات مانی جائے گی معروف کے دائرے کار میں، جب تک وہ شریعت کے احکامات کے مطابق حکم دے گا اس کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر وہ شریعت کے حکم کے خلاف بات کرے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہمیں یہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی بیعت ہوگی وہ معروف کے دائرے کار کے اندر۔ فبایعہن، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی بیعت لیتے ہوئے کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مردوں کی بیعت تو ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہ کر بیعت لیتے تھے، اور کبھی آپ نے کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی جھوٹے دین کے دعوے دار موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پردہ بھی معاف ہے ہمارے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جن کے حجروں کے اندر، جن کے مکانات کے اندر، جن کے آستانوں کے اندر خواتین بے پردہ آتی ہیں اور ان کے لیے کوئی پردے کی وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ کوئی ضرورت بھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول پردے میں بیعت لیتے تھے، ازواج مطہرات فرما رہی ہیں خواتین سے، اور یہاں وہ لوگ ہیں جو پردے کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اللہ ہم سب کو اور ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم،
ان لوگوں سے دوستی اختیار نہ کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا، اشارہ یہود کی طرف ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر مردوں میں سے مایوس ہو گئے ہیں، جیسے مردے پلٹ کر نہیں آئیں گے، اب ان کو بھی مایوسی ہو گئی ہے اور یہ اسی مایوسی کا شکار ہیں۔ تو ان کی دوستیاں اختیار کرنے سے اہل ایمان کو منع کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اب سورہ الصف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہے قتال اور جہاد فی سبیل اللہ۔ قتال کا ذکر آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 4 میں، جہاد کا ذکر آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 11 میں، اور آیت نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ دین حق کو غالب فرما دیا جائے۔ یہ مکمل صورت امت مسلمہ سے یہ خطاب کرتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے آئیں میدان میں، جہاد و قتال کے مراحل طے کریں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کریں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ترہیب کا، ڈراوے کا، وارننگ کا انداز اختیار کیا ہے، اور 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑا ہے دین کے تقاضوں کی ادائیگی کے لیے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کی اللہ کے لیے ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان 10 مدنی صورتوں میں جن کا آغاز سورۃ الحدیث سے ہوا، 6 صورتوں کے آغاز میں تسبیح کا بیان ہے اور مطالبات آ رہے ہیں قتال و جہاد فی سبیل اللہ کے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کائنات کی تو ہر شے تسبیح کر ہی رہی ہے، تم سے اللہ کو کچھ اور مطلوب ہے۔ یہ تو فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ ہم بھی تو تسبیح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو اہل ایمان سے کچھ اور مطلوب ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاؤ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تکبیر مسلسل چاہیے اللہ کو۔ صرف تمہیں تسبیح کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ تسبیح تو کائنات کی ہر شے کر رہی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، ہر شے تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم سے مطالبہ ہے کہ دین حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی تکبیر کو اس زمین پر جاری و ساری کرو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب یہ ہے ان صورتوں میں جو جھنجھوڑنے کا انداز۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے، اللہ کو بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم قرآن کے ماننے والے ہو، تو کیا اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہو؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آیت نمبر 9 میں الفاظ آئے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے تو قرآن مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ یہ ہے ان صورتوں میں جو اللہ کی طرف سے سختی اختیار کی گئی، اور آج کے مسلمانوں کے لیے یہ صورتیں اہم ترین ہیں، اس سے کہ آج امت مسلمہ بھی مجموعی اعتبار سے بے عملی کا شکار ہے۔ دعوے بہت، لیکن عمل ندارت، عمل غائب ہے بالکل۔ کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کا دین مغلوب ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کی تو جان لگ رہی ہے، ان کا تو پورا وجود اس دین حق کی جد و جہد میں لگ رہا ہے، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم آگے بڑھیں، ہم صرف دعوے نہ کریں ایمان کے، بلکہ اللہ ہمیں ایمان کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی بیزار کرنے والی ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ دعوے جھوٹے نہ کرو، سچے ایمان والے بنو اور عمل کرو اللہ کے دین کے لیے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کے راستے میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت کی طرح مضبوط ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہم نے پہلے بھی پڑھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 146،
کتنے ہی اللہ والے ایسے ہو گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر قتال کیا۔ ہمارے دین میں نیکی اور اخلاق کا نقطہ عروج یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال تک کے مراحل کو طے کیا جائے تاکہ زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو تو انسانیت کو ظلم سے نجات مل سکے۔ ایسے قتال کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے جو مل جل کر کرتے ہیں۔ اشارہ ہے کہ دین کا یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا، یہ جد و جہد اجتماعی طور پر کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری جان اس کے راستے میں کام آئے۔ ہم تمنا تو کریں پھر محنت بھی تو کریں، ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جس کی موت آ گئی اس حال میں کہ نہ تو اس نے کسی غزوہ میں شرکت کی، نہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا تھی، تو وہ اس حال میں اگر مرا تو نفاق پر مرا وہ شخص۔ یہ ہے انقلابی آیات قرآن حکیم کی۔ ہم پورا قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقاتلون فی سبیلہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ہاں، قتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا، لیکن ظہور نبوت کے 15 برس کے بعد تقریباً 13 برس مکے کے کوئی قتال نہیں ہوا، تیاری ہو رہی تھی۔ سن 2 ہجری میں جا کے تلوار سے ٹکرائیں غزوہ بدر کے موقع پر، لیکن ہوا ہے قتال۔ کوئی شخص اگر قتال کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی ان آیات کا انکار کرتا ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ کب فیزیبل ہے، کب تیاری ہو جائے تو قتال کیا جائے، اٹ از اوکے، نو پرابلم، لیکن یہ کہنا کہ قتال ہے ہی نہیں ہمارے دین میں، یہ سراسر قرآن کے انکار کرنے والی بات ہے۔ اب 4 آیات آ رہی ہیں جس میں سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو ہے، ان کے 3 ادوار کو ہمارے لیے بطور عبرت کے پیش کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ تم کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، جبکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اجتماعی جد و جہد کے حوالے سے اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیف دی تھی اس کا ذکر آیا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 24 میں۔ جب قتال کے مرحلے آئے تو قوم نے صاف کہہ دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، قتال کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھ رہے ہیں۔ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان جیسے نہ ہو جانا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کو دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ جملہ اللہ کے قانون ہدایت کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ ہدایت کا راستہ واضح ہے، سورہ الدہر آیت نمبر 3 میں تفصیل موجود ہے۔ اب جو ہدایت کی طرف چلنا چاہے گا تو سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں کہا گیا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اور یہاں کہا گیا کہ جو خود ٹیڑھا ہوگا اللہ اس کو ٹیڑھا فرما دیں گے، گمراہ فرما دیں گے۔ سارا اختیار بندے کا ہے، وہ جس طرف جانا چاہے گا اسی راستے کی توفیق ملے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا دوسرا دور ذکر کیا جا رہا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وسلام علیہا نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ یہ اشارہ ہے قرآن حکیم کا اس بات کی طرف کہ گزشتہ کتابوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات موجود تھیں، یہاں تک کہ لفظ احمد قرآن نے استعمال کیا، دی موسٹ ایڈمائربل، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ چنانچہ گاسپل آف برناباس چیپٹر نمبر 97 میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آئے گا جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے گی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بشارات گاسپل آف برناباس چیپٹر نمبر 17، چیپٹر نمبر 42 اور چیپٹر نمبر 82 میں موجود ہیں۔ اسی طرح سرمن آف ماؤنٹ ہے مشہور عیسیٰ علیہ السلام کا، اس میں بھی آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات موجود ہیں۔ اسی طرح بک آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 25 اور 26 میں، اور اسی طرح بک آف میتھیو چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 سے لے کے 3 تک بشارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو یہ بشارات دی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ فلما جاءہم بالبینات،
پھر جب وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ، انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا یہود نے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کے تیسرے دور کا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ دین حق کو غالب اور قائم کر دیا جائے، لیکن یہود نے بجائے اس کے کہ اپنی کتابوں میں موجود بشارات کی بنا پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرتے، ان کا انکار کیا اور دین کے مخالف ہو گئے۔ اب اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود کا کردار کیا رہا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو پورا فرما کر رہے گا، اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ یہ اس دور کے یہودیوں کو بھی سنایا گیا جو ان کے قبائل تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، وہ تمام قبائل ان کے خلاف اقدامات ہوئے مسلمانوں کی طرف سے، اور بالآخر اللہ کا دین غالب ہوا۔ یہ قرآن کی آیت زندہ آیت ہے، اللہ کا یہ وعدہ آج بھی ہے کہ اللہ اپنے دین کا اتمام فرما کر رہے گا، اللہ اپنے دین کو مکمل فرما کر رہے گا، اس لیے کہ اس نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، دی کمپلیٹ گائیڈنس، مکمل ہدایت نامہ یعنی قرآن دے کر، ودین الحق، اور دین حق، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب کر دیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کتنا ہی ناپسند کریں۔ یہ قرآن کی ایک اور انقلابی آیت ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ 3 دفعہ قرآن میں آیا، سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ الفتح آیت نمبر 28، اور اب سورہ صف آیت نمبر 9 میں، کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اللہ نے انہیں قرآن عطا فرمایا، اللہ نے انہیں دین حق عطا فرمایا، تاکہ اللہ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے۔ بالفعل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس جد و جہد فرمائی اور اللہ کے دین کو غالب کر کے انسانیت کے سامنے اس کا نمونہ پیش کیا، لیکن وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آج وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر کے گئے تھے مغلوب ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ غالب فرما کر رہے گا، اور اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یونیورسل ہے تمام انسانیت کے لیے۔ سورہ الاعراف آیت 158، سورہ سبا آیت نمبر 28، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، کئی مقامات پر قرآن نے کہا آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، اور اس آیت میں قرآن نے کہا آپ کی رسالت کا مقصد یہ کہ دین غالب ہو جائے۔ تو جب تک کل سسٹم آف لائف پر، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ مشن جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو مکمل نہیں ہوگا۔ اٹ از لاجیکل، ویری مچ لاجیکل۔ اور اب یہ کام ان لوگوں کو کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں۔ اب یہ کام ہمارے ذمے ہے، چنانچہ اگلے رکوع میں اب ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، اب ترغیب کا انداز بھی ہے، موٹیویٹ بھی کیا گیا ہے اس دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ یہ 2 آیات بتا رہی ہیں کہ اس تجارت کا ذکر ہے کہ جس کے کیے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ جو دین کے تقاضے ہیں یہ کوئی آپشنل نیکی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اٹس اے ویری مچ obligation، ذمہ داری ہماری، اس کو ادا کیے بغیر نجات ہی ممکن نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟
ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ غور فرمائیے، آیت نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تمہیں تجارت بتاؤں، اور آیت نمبر 11 کے آغاز میں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے کہنا کہ ایمان لاؤ، مراد یہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ النساء آیت 136 اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں، کہ دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ، جس کا مطالبہ سورۃ الحدید آیت نمبر 7 میں بھی آیا تھا۔ دل کی گہرائیوں سے مانو، جس کا اظہار ہوگا جہاد فی سبیل اللہ سے، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ یہی تفصیل آ چکی ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں بھی۔ تو یہ مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ کے حقیقی ایمان قبول کرو، جس کا اظہار عمل میں ہوگا جہاد فی سبیل اللہ سے۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ اور غالب ہو جائے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہ اگر کرتے ہو تو آگے بڑی خوبصورت بشارات ہیں، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات میں اللہ داخل فرمائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دین کے لیے لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے، جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے محنت اور جد و جہد کرتے ہو کہ نہیں کرتے، دین غالب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا کہ نہیں کیا۔ غزوہ احد میں مصعب بن عمیر شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، دین غالب نہیں ہوا تھا، وہ کامیاب ہو گئے۔ مکے کے دور میں سمیہ شہید کر دی گئی رضی اللہ تعالی عنہا، یاسر شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، دین غالب نہیں ہوا لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا واٹ ہیو یو ڈن، اللہ ہم سے پوچھے گا واٹ ہیو یو ڈن۔ یہ مال تمہارے پاس تھا، یہ جان تمہارے پاس تھی، یہ وقت تمہارے پاس تھا، یہ صلاحیتیں تمہارے پاس تھیں، تم نے دنیا میں لگایا کہ دین کی خاطر لگایا؟ دس از آور رسپانسبلٹی، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ دین غالب کب ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک بات جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور قریب فتح، وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ایمان والے بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی ایک دل ہے، اللہ دنیا میں بھی دکھا دے، اللہ دنیا میں بھی فتح مل جائے، تو اللہ نے کہا یہ تمہارے نزدیک ہے، وہ بھی ملے گی تمہیں۔ اصل اللہ کے نزدیک وہ ہے ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، کھپا دو اپنے آپ کو، دنیا کی فتح ملے گی تمہیں، وہ تمہارے نزدیک ہے، تم پسند کرتے ہو، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ بھی ملے گی۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، اس کے مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ اٹ وڈ بی گلوبل، پوری زمین پر انقلاب آئے گا، اور یہ کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو شک ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اٹ وڈ بی گلوبل۔ اسی کی یہی تو چیلنج جب ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت اسٹیٹ لیول تک پہنچ چکی تھی، آج گلوبلائزیشن کا دور ہے، اب کوئی کتاب نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، یہی کتاب، یہی رسول، یہی دین فار ایور کے لیے ہے۔ اب جو غلبہ دین ہوگا انشاءاللہ تعالی اٹ وڈ بی گلوبل، اور دنیا پہنچ چکی ہے وہاں تک۔ ورلڈ آرڈر آ چکا ہے یہود کا ہمارے سامنے، جیو ورلڈ آرڈر، the need of the hour is just world order، یہ وقت کی پکار ہے۔ اب ایک عادلانہ نظام پوری دنیا پر آنا چاہیے، جو میرے اور آپ کے پاس ہے، انسانیت میں سے امت مسلمہ کے پاس، لیکن بدقسمتی ہماری، محرومی ہماری، ہم نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ بدقسمتی کہ آج کسی ایک مسلمان ملک کے اندر ہم نہیں دکھا سکتے انسانیت کو، یہ ہے اللہ کا نظام۔ انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، حل ہمارے پاس ہے۔ اللہ ہمیں ان بشارات کو سن کر اس کے جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ایمان لانے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کتنا عجیب مقام ہے قرآن حکیم کا، اللہ کی مدد، اللہ تو بے نیاز ہے۔ آگے فرمایا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اپنے حواریوں سے،
کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرف۔ جو ان کے حواریین ساتھی تھے انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے مددگار، تو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد ہی اللہ کی مدد تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مدد تھی ان کے دین کے مشن میں ان کی مدد کرنا۔ یہی ذکر سورہ آل عمران آیت 52 میں بھی آیا ہے۔ آج رسول اللہ کی پکار ہے یہ ہمارے لیے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ اس گلشن کو سجایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون دے کر طائف اور احد کے میدان میں، ان کے صحابہ نے سجایا تھا، 259 صحابہ کی جانیں گئی تھی، تب یہ دین غالب ہوا تھا۔ وہ غالب کر کے دے کے گئے تھے ہمیں، تبھی تو آج ہم مسلمان ہیں۔ آج ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پکار ہے میرے دین میں کون میرا مددگار ہے، اور اللہ کی بھی پکار ہے کہ میرا مددگار کون ہے دین کے معاملے میں، یعنی کون ہے جو میرے دین کی مدد کرتا ہے اس کو تھامتا ہے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں گارنٹی دی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ہمیں چاہیے کیا؟ آج ہم مغلوب ہیں دنیا کے کونے کونے کے اندر، اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں۔ آج ہمارے بھائی شہید کیے جا رہے ہیں کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق میں، ہماری بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ہم مغلوب ہیں اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے پاس نہیں۔ وہ آئے گی اللہ کے دین کی محنت کے ذریعے سے۔ اللہ اس پوری امت کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی جان اور اپنے مالوں سے اپنے راستے میں جہاد کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ ہمیں سوچنا چاہیے کل اللہ کے حضور ہماری پیشی ہو تو کہ ہمیں رسوائی نہ ہو، اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ کیا تمہارے پاس میرے دین کے لیے وقت نہیں تھا؟ تمہارے گھر میں کوئی برتن ٹوٹتا تھا تمہیں غصہ آ جاتا تھا، میرے احکامات ٹوٹتے تھے تمہیں کچھ تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو جائے اور وہ یہ پوچھ لیں کیا میرا جو مقصد زندگی تھا، جو میرا مشن تھا، تمہاری نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی؟ کیا جو کچھ تم کر رہے تھے دنیا کے لیے وہ زیادہ اہم تھا میرے دین کی جد و جہد سے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ان کے طفیل تو ہم مسلمان ہوئے، ان کے ذریعے قرآن و دین ہمیں ملا، ان کی زندگی کے مقابلے میں ہماری کچھ اور ترجیحات ہوں تو کیا جواب ہم دیں گے قیامت کے دن؟ اللہ میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، بہت خوبصورت حدیث ہے، کہ کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں تم تو میرے بھائی ہو، لیکن میرے وہ بھائی جو تمہارے بعد آئیں گے۔ ہم لوگوں کے لیے کہا اگر ہم اس کے مستحق بننا چاہتے ہو تو، کہا میرے صحابہ تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لے کر آئے، میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی، اور میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی۔ تو مدد کیا تھی؟ دین کی مدد، دین کی دعوت کے لیے، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے۔ کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول سے ہماری ملاقات ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول نے کہا آؤ میرے دین کو تھامو، اس کی جد و جہد میں شریک ہو، تب مستحق بنو گے۔ اللہ ہمیں مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفر طائفہ، اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے ایمان لانے والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں پر، بس وہ غالب ہو گئے۔ یعنی جو عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ یہود پر غالب ہوئے۔ چنانچہ ٹائٹس رومی، ایک رومی بادشاہ تھا، 70 عیسوی میں اس نے 1,33,000 یہودی قتل کیے یروشلم میں۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی قتل کیے۔ آج بھی اسرائیل کی اگر کوئی ریاست ہے یہودیوں کی تو وہ بھی عیسائیوں کی وجہ سے ہے، امریکہ اور برطانیہ کے آشرواد کی وجہ سے، ورنہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر غالب رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے اور اپنے دین کی جد و جہد کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔